بری کے لیے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہے پری کے لیے درس ہے رہے پری کے لیے مومنوں ہمیں اور کیا چاہیے تو زندگی کے لیے اور ہمیں کیا چاہیے تو زندگی کے لیے شاعر اسلام نے کہا ہے انتقال کے بعد مرنے کے بعد بندہ مومن کو کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کام آنے والی چیز ہے تو وہ اصل عمل ہے۔ بے شک شہرت، پیسہ، دولت، تخت و تاج، رشتہ دار، ہر ایک کو انسان اپنی جو ہے زندگی کی پوری محنت میں جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا ہے، کوئی چیز کتنا بھی اس نے فن حاصل کیا ہے، کیا ہے اپنی ڈگری کے ذریعے کیا ہے، اپنی عقل کے ذریعے کیا ہے، کیا ہے مکان بنایا، کیا ہے جزات بنائی، دولت اکٹھی کری، شہرت تخت و تاج اکٹھے کرے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، صرف کام بندہ مومن کے انتقال کے بعد عمل کا کریں گے۔ ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو دو گز زمین۔ ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو دو گز زمین، بس ملے گی تو دو گز زمین۔ ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو دو گز زمین، بس ملے گی تو دو گز زمین۔ جان کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے، جان کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے۔ قبر ایسی چیز ہے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اور آپ جانتے ہیں، تمہارے گھر میں انویٹر بھی ہوگا، کوئی زیادہ مالدار ہوگا تو اس کے گھر میں جنریٹر بھی ہوگا، زیادہ مالدار ہوگا تو الیکٹریشن کے ایسے ایسے سامان ہوں گے کہ اس کے گھر کے اندر جو ہے اسے نہ ہی تو اندھیرے کا احساس ہوگا، نہ ہی گرمی کا احساس ہوگا، نہ اس کو ٹھنڈ کا احساس ہوگا۔ اتنی جو ہے اپنی اگر دولت مند ہوگا تو اپنی دولت کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر وہ سویدھا اور وہ اپنے گھر کے اندر انتظام کر لے گا کہ اگر اس کو یہ تک خبر نہیں ہوتی ہے کہ لائٹ کب بھاگی، کرنٹ کب بھاگا، اگر کرنٹ بھاگ جاتا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے تو اس کو جو ہے صرف یہ پتا ہے کہ یو پی ایس چالو ہو جاتا ہے، یعنی انورٹر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ مالدار ہوتا ہے تو ایسا ماحول چل گیا ہے اور ایسے ایسے جو ہے جنریٹر آ گئے ہیں جن کی آواز تک نہیں ہوتی ہے اور جو ہے آٹومیٹک ہی جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اندھیرے کا اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، آپ میری بات کو ذہن کے ساتھ سنتے چلو اور اپنی دل کی تقی
پر نوٹ کر کے لکھ کر کے جاؤ. یاد رکھو کہ دنیا کے اندر جو ہے اپنی شہرت کی وجہ سے یا دولت کی وجہ سے جو ہے انسان گھر کے اندر جیتے زندگی کتنی بھی سویدھائیں کر لے یا کتنا بھی انتظام کر لے، لیکن جب قبر میں جائے گا تو یاد رکھنا وہاں پر تیرے لیے کوئی انویٹر کا انتظام نہیں ہوگا، وہاں پر تیرے لیے کوئی دیے کا انتظام نہیں ہوگا، وہاں پر تیرے لیے کسی چراغ کا انتظام نہیں ہوگا، یا وہاں پر جو ہے کسی لائٹ کا انتظام نہیں ہوگا. اگر وہاں پر بھی روشنی مومن کو ملے گی تو جب ملے گی کہ دنیا میں تو نے کیسے عمل کی ہے، دنیا میں تیری زندگی سنت رسول کے مطابق گزری ہے، تو یاد رکھو مسلمانوں، جس طریقے سے دنیا کو جو ہے ظاہری طریقے سے روشنی سے وہ دیکھا کرتا تھا اور عیش و پرستی کا احساس کرتا تھا، اگر اس کی زندگی اچھے عمل سے گزری ہے تو اللہ کی عزت کی قسم قبر میں اگر ایسا مومن جب پہنچتا ہے تو یاد رکھو مسلمانوں، وہاں پر بھی قبر میں اس کو اندھیرے کا احساس تک نہیں ہوتا، بالکل بھی احساس تک نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے شاعر اسلام نے اس اشعار میں لکھا ہے، کریتی تم میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر. اور یہ سننے جاتے بھی ہیں، آقا جہاں تشریف لے آئے تو قبر منور روشن ہو جاتی ہے. کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر. حشر میں ہمیں کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان. آپ نبی مولانا ملک صاحب سے سنا تھا کہ حشر کے میدان میں کوئی کسی کا دوست اور یاور دوست نہیں ہوگا، یہاں تک کہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، رشتہ دار کو نہیں پہچانے گا، بھتیجا چچا کو نہیں پہچانے گا، بھانجا ماموں کو نہ پہچانے گا، کوئی دادے کو یعنی دادا کو پوتا نہیں پہچانے گا، نواسا نانا کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کا جو ہے وہاں پر مددگار نہیں ہوگا. وہاں پر جو ہے نہ جانے لوگ اپنی اپنی الجھنوں میں لگے ہوں گے اور انسان الگ الگ ہوں گے، یہ پتہ تک نہیں ہوگا کہ کون کس جگہ پر ہے. دنیا میں انسان کی رشتہ داری ہے، کوئی جو ہے کسی کی رشتہ داری بھتیجے کی ہے، کسی کے ماموں سے جو ہے رشتہ داری ہے ماموں کے القاب سے، کوئی جو ہے کسی کی رشتہ داری خالہ کے انداز میں ہے، کوئی کسی کی رشتہ داری پڑوسی کے انداز میں ہے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ رشتہ داری انتقال کے بعد حشر کے میدان میں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا یاور و دوست نہیں ہوگا، لوگوں کو اپنی پڑی ہوگی. لیکن ایک جملہ یہ دے دو، انسانوں کو جو ہے اپنی پڑی ہوگی، اور لیکن میرے آقا کو اپنی امت کی پڑی ہوگی. حشر میں ہمیں کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، جب نہ ہوگا کوئی مہربان. حشر میں ہمیں کہاں
ہوگا کوئی مہربان، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، بن کے رحمت حضور آئیں گے اپنے ہر ایک امتی کے لیے، بن کے رحمت حضور آئیں گے ہر امتی کے لیے، چھوڑ دنیا کی فکر، چھوڑ دنیا کے صبر جو وہ کریں گے نگاہ کرم، وہ کریں گے نگاہ کرم، چھوڑ دنیا کے صبر جو وہ کریں گے نگاہ کرم، وہ کریں گے نگاہ کرم، چھوڑ دنیا کے صبر جو وہ کریں گے نگاہ کرم، وہ کریں گے نگاہ کرم، تو بھی اے عاصیے بے نوا جائے گا حاضری کے لیے، تو بھی اے عاصیے بے نوا جائے گا حاضری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ در سے رہے پری کے لیے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف بہت انمول تحفہ ہے، اور ایک یہ ایسی عبادت ہے کہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے، ہر عبادت کی مقبولیت کی مہر اگر ہوتی ہے تو مصطفیٰ کے درود پڑھنے سے قبول ہوتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، کسی بھی ذکر میں، کسی بھی عبادت میں، کسی بھی تلاوت میں، کسی بھی ریاضت میں، کسی بھی تسبیحات میں جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا ہے تو بندہ مومن کے اعمال زمین اور آسمان کے درمیان معلق لٹکے رہ جاتے ہیں، اور یہ سنیوں کا ایمان ہے، سنیوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم سب سنی ہیں۔ مجھے کسی بدعقیدی سے تعلق ان کی قسمت میں نہیں ہے، ہماری قسمت میں ہے نا۔ بے شک سنیوں کا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ جب تک ان کو اپنی محفلوں میں لذت ہی نہیں آتی کہ جب تک وہ اپنے رسول پر محبت سے درود شریف نہ پڑھتے۔ بے شک بے شک، آپ کو معلوم ہے، اگر پوچھا جائے شاید پتہ ہوگی کہ ہم جو ہے حضرت آدم کی اولاد ہے نا۔ بعض سے اگر پوچھو تو ان کو خبر تک نہیں ہوگی، اگر پوچھو کہ کون سی فلم اسٹار کی فلم اچھی کون سی ریلیز ہو رہی ہے تو بتا دے گا آپ فلاں ہیرو۔ اگر یہ پوچھو نا ڈھنگ سے کہ بتاؤ کس کی اولاد میں ہو تو شاید میں کہتا ہوں کہ 50% لوگوں کو صحیح سے علم بھی نہیں ہوگا۔ خیر اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ جائے، ہم اور آپ آدم کی اولاد، سب سے پہلے ہمارے باپ حضرت آدم ہے اور ماں حضرت حوا ہے۔ میں صرف ایک حدیث شریف آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ماں
हवा बाप सबसे पहले आदम, जब हजरत आदम और हवा का निकाह हुआ, आपका भी निकाह हुआ, हमारा भी निकाह हुआ, बड़े बड़े बुजुर्गों का निकाह हुआ, बड़े बड़े आलिम दीन का निकाह हुआ है, और बड़े बड़े शोहरत याफ्ता का निकाह हुआ है, बड़े बड़े जो है बादशाहों के निकाह हुए हैं। लेकिन जो है किसी के महर में जो है कहीं पर 2 लाख बांध दिए जाते हैं, कहीं 50,000 बांध दिए जाते हैं, कहीं 2.5 लाख बांध दिए जाते हैं, कहीं जो 50,000 के बजाय 30 बांध दिए जाते हैं, कहीं 20 बांध दिए जाते हैं, कहीं 25 बांध दिए जाते हैं, कहीं जो है 60,786 बांध दिए जाते हैं। और आपको मालूम है कि महर जो है बीवी का हक है और मर्द के लिए लाजिम है कि वो औरत के अपनी बीवी के जो है महर को अदा करे। लेकिन जहन को हाजिर रखो, जब आदम और हव्वा का निकाह हुआ था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो है हजरत हव्वा को जो है हाथ लगाना चाहा और टच करना चाहा, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। रब्बे कदीर की बारगाह से हुक्म हुआ कि जा जिब्रील पहले आदम की बारगाह में पहुंच। हजरत आदम की खिदमत में जिब्रील हाजिर हुए हैं और हाजिर होकर के कहते हैं, ए आदम पहले जो है हव्वा के महर को अदा करो, तब जो है आप उनको हाथ लगाना, पहले जो है आप उनके महर को अदा करो। हजरत आदम ने कहा, ए जिब्रील ये तो बता कि आखिर हजरत हव्वा का महर क्या है, मेरी शरीक हयात के महर में जो है मैं कौन सी चीज अदा करूं। तो जिब्रील ने कहा, ए आदम रुको, मैं इस बात को जो है अपने रब की बारगाह में पूछ करके आऊं, परवरदिगारे आलम की बारगाह में पूछ करके आऊं। तो हजरत आदम की खिदमत से वापस बारगाह मौला में पहुंचते हैं, रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंच करके और रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मौला तू ये तो बता कि आदम का निकाह तूने हजरत हव्वा से किया है, लेकिन महर के लिए हुक्म दिया है। एक परवरदिगारे आलम तू ये बता दे कि आदम का महर क्या है और हजरत आदम महर में क्या चीज को अदा करे। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत आदम के महर में क्या चीज अदा हुई। जब रब्बे कदीर की बारगाह में हजरत जिब्रील आमीन पूछने के लिए गए तो रब्बे कदीर ने फरमाया कि जा जिब्रील आदम से कह दो उनका महर ये है कि 10 मरतबा मेरे मोहम्मद के ऊपर दरूद सलाम का तोहफा पेश कर दे, 10 मरतबा अकीदत से ज़ाते मोहम्मद पर दरूद शरीफ पढ़ ले और 10 मरतबा उन्होंने मेरे रसूल पर दरूद पढ़ लिया तो समझ लो उनका महर अदा। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या 10 मरतबा दरूद। अरे जब मेरे आका पैदा नहीं हुए थे, नस्ल इंसानियत में सबसे पहले आपको पता भी होगा कि हजरत आदम नस्ल इंसानियत में, लेकिन रब ने आदम को पैदा करके और उस वक्त 10 मरतबा दरूद शरीफ के लिए हुक्म दिया। ए आदम से कहो कि 10 मरतबा दरूद पढ़ ले तो समझ लो उनका महर अदा हो जाएगा, वो अपने महर से अदा हो जाएंगे। लेकिन मुसलमानों, मेरे आका की उस वक्त विलादत नहीं हुई थी, मेरे आका तशरीफ नहीं लेकर के आए थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से जो है मेरे रसूल के नूर को उस वक्त पैदा फरमा दिया था। जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, शजर हजर नहीं थे, दरख्त नहीं थे, कोई तख्त ताज नहीं थे, कोई नबी नहीं थे, कोई फरिश्ता नहीं था, न हूर थी, न मलाइका थे, कोई चीज मौजूद नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर से पहले जो है अपने नूर से अपने रसूल के नूर को पैदा फरमाया और फिर रब्बे कदीर ने जो है उस मोहम्मद के नूर
کے صدقے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت شیش کو پیدا کیا، حضرت لوط کو پیدا کیا، حضرت زکریا کو پیدا کیا، حضرت یوسف کو پیدا کیا، حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، حضرت اسماعیل کو پیدا کیا، دیگر 1,23,000 انبیاء کرام کو پیدا کیا۔ بلکہ حق تو یہ ہے زمین کو خدا نے میرے رسول کے نور کے صدقے بنایا، آسمان کو رب نے میرے نور کے صدقے پیدا فرمایا، جنت کو میرے رسول کے نور کے صدقے سے بنایا۔ اور بلکہ سچ تو یہ ہے کنتم کنزا مخفیا، میرا رب فرماتا ہے میں چھپا ہوا پوشیدہ خزانہ تھا۔ اگر اللہ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرما تو خدا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ خدا اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں فرماتا، لیکن آدم کا محض 10 مرتبہ درود پڑھنے تھے۔ آدم نے جو ہے آئے، لیکن آدم کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے بعد نبیوں کے بعد دیگر نبیوں کے بعد ایک رسول آئے گا جس کو آسمانوں پر احمد و زمین پر محمد کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ اس رسول کو پیدا نہ فرماتا تو خدا ہمیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ آدم آئے، آدم نے بھی یہی کہا، شیش آئے انہوں نے بھی یہی کہا، لوط آئے انہوں نے بھی یہی کہا، اور اس کے بعد جو ہے دیگر نبی آتے رہے، نبیوں کی لسٹ آتی رہی، نبیوں کی فہرست آتی رہی، ہر نبی یہی کہتا رہا اگر اللہ محمد کو پیدا نہ فرماتا تو خدا ہمیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ ہر نبی یہی میرے محبوب کا اعلان کرتا رہا، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب خدا نے جو ہے اس رسول کو جو ہے تمام نبیوں کے بعد پیدا فرمایا، لیکن میرے آقا کے نور کو خدا نے ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، ہم جو ہے اس رسول پاک کی امت میں ہیں جو تمام نبیوں کے بعد میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، اور اس کے بعد جو ہے انا خاتم النبیین، میرے رسول کے بعد جو ہے نبوت کے دروازے بند ہو گئے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں مسلمانوں، آج جو ہے ہم کتنی غفلت میں پڑ گئے ہیں، اور آج جو ہے ہمارے قوم کا معاشرہ کیا بن گیا ہے کہ ہمیں جو ہے نمازوں سے محبت نہیں، دین سے محبت نہیں، قرآن کی تلاوتوں سے محبت نہیں، ریاضت و عبادت سے ہمیں محبت نہیں، تسبیحات سے محبت نہیں، دنیا کے آس پاس کے پڑوسیوں کے حقوق سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں، بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے آقا تمام نبیوں کے بعد آئے دنیا کے اندر تو یہ امت بھی تمام امتوں کے بعد آئی ہے، لیکن اس امت کی شان کیا ہے کہ ہم سے پہلے جو ہے اور بہت سی امتیں آئی ہیں۔ حضرت لوط کی امت آئی، حضرت ابراہیم کی امت تھی، حضرت اسماعیل کی امت تھی، حضرت زکریا کی امت تھی، حضرت عیسیٰ کی امت تھی، لیکن اس امت کی شان وہ شان ہے، یہ امت جو ہے تمام امتوں کے بعد آئی ہے، لیکن جب اللہ روز محشر میں جنت میں داخل فرمائے گا تو تمام امتوں سے پہلے خدا اس امت کو جنت میں داخل بے شک سبحان اللہ۔ آئی سب کے بعد اور جائے گی سب سے پہلے۔ بے شک یہ سب سے کتنی بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے، لیکن افسوس غم اس چیز کا ہوتا ہے قوم کا معاشرہ آج ہمارا کتنا خراب ہو چکا ہے۔ فخر کرو مسلمانوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر سب سے پیاری امت۔ 9 نبیوں نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ تو ہمیں نبی نہ بناتا، رسول پاک کی امت میں پیدا فرما دیتا، لیکن اس امت کو اس چیز کا فخر اور احساس نہیں ہے۔ انسان دنیا میں کچھ شہرت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے چرچے اور اس کا شکر تو ادا کرتا ہے، بلکہ حقیقت مسلمانوں اگر جو ہے شکر ادا کرا کرو تو یہ کرا کرو کہ اللہ تیرا کروڑوں لاکھ احسان ہے کہ خدا تو نے ہمیں رسول پاک کی امت میں پیدا فرمایا، یہ شکر ادا کرا کرو۔ اب میں اس آیت کریمہ کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ، اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں، اگر تم مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع اور فرما برداری کرو۔ بے شک کیا کرو؟ رسول پاک کی اتباع فرما برداری کرو۔ اب اتباع کا مطلب، فرما برداری کا مطلب ہمارا یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے کلمہ پڑھ دیا یہی ہماری فرما برداری ہوگی۔ فرما برداری کا مطلب ہے یہ کہ پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھو، نماز ظہر کا خیال کرو، نماز فجر کا خیال کرو، نماز عصر کا خیال کرو، نماز مغرب کا خیال کرو، نماز عشاء کا خیال کرو، ہو سکے تو تقویٰ یہ ہے کہ تہجد کا خیال کرو، ہو سکے تو جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دولت دی ہے تو غریبوں کا خیال کرو۔ حضرات محترم، اتباع کا مطلب یہ ہے، لیکن کلمہ پڑھ لینا حد محدود یہ اتباع کا اعلان نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اتباع تو جب ہوگی مسلمان کی اور اس رسول کی امت کی اور رسول پاک کی فرما برداری ہوگی کہ جب بندہ مومن چلے تو اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اگر اٹھے تو اس کی چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اگر کھائے تو اس کی چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اگر جو ہے گفتگو کرے تو چلنے کی ادا بولے نبی نبی، نماز پڑھے تو اس کی ادا بولے نبی نبی، اگر پڑوسیوں کا حقوق ادا کرے تو اس کی ادا بولے نبی نبی، زندگی میں اس طریقے سے زندگی گزارے، ہر لمحہ جو ہے اس امتی کو یہ سوچنا چاہیے کہ چلے تو یہ خیال کرے کہ سنتوں کا طریقہ کیا تھا، اگر کھائے تو یہ خیال کرے کہ سنتوں کا طریقہ کیا تھا، اگر سوئے تو یہ خیال کرے کہ سنتوں کا طریقہ کیا تھا، اگر گفتگو کرے تو یہ خیال کرے کہ سنتوں کا طریقہ کیا تھا، اگر اذان کی آواز سنے تو یہ سوچے کہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، یہ اتباع کا مطلب ہے۔ اور مسلمانوں، جب بندہ مومن کی زندگی اس شان سے گزرے گی تو میں آپ کو بتاؤں اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ دنیا والے جب اس کو ایک چارپائی کو لٹا کر اور قبرستان کی جس گلی کے لیے گزریں گے اور قبرستان کے لیے لے کر کے جائیں گے تو ہر انسان یہ کہے گا کہ دیکھو عبادت گزار کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو تقوی والے کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو کسی عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو یہ کسی متقی کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں کہ جب تم اس کو قبر میں لٹا کر کے واپس آؤ گے تو فرشتے یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ جنت کا حقدار آ رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اتباع کا مطلب یہ ہے، کلمہ پڑھ لینا حد محدود اتباع نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم کلمہ ایک مسلمان کے گھر میں ہوئے 6 سال یا 5 سال کے بعد جو ہے کلمہ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ اتباع نہیں ہے۔ اتباع وہ ہے جو رسول پاک کی ہر سنت سے محبت کرو، رسول پاک کی ہر ایک جو ہے لمحے نبی کی سنتوں کی فکر اور ذہن میں خیال پیدا کرو۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کے عاشقوں نے نبی کی سنتوں کی کیا فکر کی ہے۔ عاشق بہت ہیں لیکن ایک عاشق کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ مسلمانوں سنو اپنے ذہن پر، ایک اللہ کے ولی جن کو سرکار سیدنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اویس قرنی وہ ہے کہ جنہوں نے جو ہے یعنی کہ جن کے بارے میں تابعین اور یعنی تابعین بھی کہا گیا ہے، بزرگان دین بھی کہا گیا ہے، وہ اویس قرنی ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی اپنی ماں کی خدمت میں گزار دی۔ ان کا جو ہے حضرات محترم آپ اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، ان کا عشق رسول کا مزاج کیا تھا۔ آج جو ہے ہم اگر اپنے رسول کا نام لیتے ہیں تو کبھی انسان جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر وضو کے بھی جو ہے آقا کا نام لے لیتا ہے، اور کبھی بغیر وضو کے بھی درود شریف پڑھ لیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، فتوے کے اعتبار سے جائز ہو سکتی ہے، لیکن تقویٰ وہ ہوتا ہے جو انسان یہ سوچے آقا کا نام لو تو وضو کر کے لے۔ لیکن عاشق بہت ہے، ایک عاشق رسول جس کو سرکار سیدنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے پوری زندگی اپنی ماں کی خدمت میں گزار دی، اور غریبی کا عالم یہ تھا کہ لوگ جب
سے پرانی اس کو اٹھا کر پیمد لگا کر کے عبادت کیا کرتے تھے. بے شک. ان کو کپڑوں کو اٹھاتے تھے، لوگ پھینک دیتے تھے، ان کو اٹھائے اور سینے کے بعد اپنے ہاتھ سے پیمن لگا کر کے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور یہی نہیں کہ بلکہ جس گلی سے گزرتے تھے روایتوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ ان کو مجنون اور پاگل کہا کرتے تھے اور لوگ ان کو پتھر مارتے تھے. جب لوگ ان کے اوپر پتھروں کی برسات کرتے تھے، ایک عاشق کا مزاج و ذہن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ان کو پتھر مارتے تھے اور موٹے موٹے پتھر مارنے پر آپ نے ایک مرتبہ کیا کہا تھا؟ اے لوگوں، ان سے کہا تھا، یمن کے لوگوں سے کہا، اے یمن والو، اگر تم مجھے پتھر مار رہے ہو تو ایک بات میری یہ سن لو کہ اگر آپ کو پتھر مارنا ہے تو تم جو ہے مجھے بڑے بڑے پتھر مت مارو، چھوٹے چھوٹے پتھر مارو. تو لوگوں نے یہ پوچھا آخر کیا معاملہ ہے؟ پتھروں کی اجازت کو دے رہے ہیں، چھوٹوں کو دے رہے ہیں، بڑوں کو نہیں دے رہے ہیں، آخر کیا ماجرا ہے اور کیا معاملہ ہے؟ ویسے پرانی سے پوچھا، اے ویسے پرانی، تم نے پتھر مارنے کی اجازت تو دے دی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارنے کے لیے کہا ہے، بڑے بڑے پتھر مارنے کے لیے جو ہے آپ نے منع کر دیا ہے. آخر یہ تو بتاؤ کہ بڑوں کے لیے منع کرا اور چھوٹوں کے لیے کہہ دیا. تو ویسے پرانی نے کہا، سنو یمن کے لوگوں، اگر تم مجھے بڑے پتھر مارو گے تو بڑے پتھر مارنے سے میرے جسم سے کہیں سے خون نکل جائے گا اور جب خون نکلے گا تو سمجھ لو میرا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر تم مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر مارو گے تو میرا وضو نہیں ٹوٹے گا اور میرے جسم سے خون بھی نہیں نکلے گا. اور ویسے پرانی یہی چاہتا ہے کہ بغیر وضو اپنے محمد کا نام لینا نہیں چاہتا. بے شک. سبحان اللہ. کیا تھا؟ عشق ہی تو تھا. جی جی. ویسے پرانی کا یہ تقوی ہی تو تھا. آج ہم اور آپ بغیر وضو کے بھی جو ہے کبھی نام لے لیتے ہیں. آپ کوئی پوچھ لے کس کی امت میں، سوچ لیتے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، کلمہ سنا دیتے. مسئلے کے اعتبار سے کوئی بات نہیں، لیکن تقویٰ دیکھو، وہ عشق دیکھو ویسے پرانی کا کہ بغیر وضو کے آقا کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. یہ عشق ہی تو تھا، اتباع تو تھی نا. آج ہم اور آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں کہ آج ہم کس طریقے سے، نہ ہمیں فجر کی فکر، نہ ہمیں ظہر کی فکر، نہ ہمیں عصر کی فکر، نہ ہمیں مغرب کی فکر، نہ ہمیں عشاء کی فکر. پھر کہہ دیتے ہیں دوست مل گیا، پتہ نہیں کون سی الجھنیں مجھے گھیر رکھی ہے، نہ جانے کون سی دقتوں نے مجھے گرا. اور یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے ساری پریشانیاں مجھے دے دی. جی جی. یہ جملہ گناہ ہے. علماء سے پوچھو، اے مسلمان کی وہ شرم نہیں ہے؟ مسلمان تو یہ چاہے کہ جس لمحہ جیسے بھی ہو، لئن شکرتم لازیدنکم، یہ کہے کہ اللہ جس حال میں تو میری زندگی گزر رہی ہے خدا اس میں بھی تیرا شکر ہے. بے شک. اور اللہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو خدا تبارک و تعالیٰ اور زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے. بے شک. لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب شدید. آیت کریمہ ہے آگے کہ اگر بندہ مومن نے شکر ادا کرتا بند کر دیا تو اس کے اوپر عذاب شدید میں جو ہے اس کو گرفتار کر دیا جائے گا. تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی فرمانبرداری کرو. اور میں آپ کو آگے واقعہ بتاتے ہوئے چلتا ہوں. حضرات محترم، بہت سے صحابہ ہیں. ایک صحابہ ہیں جن کو سرکار سیدنا حضرت مولا علی کہتے ہیں. حضرت علی شیر خدا، وہ علی شیر خدا کہ جن کی جو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ علی شیر خدا کون ہے؟ کہ حضرت امام حسن اور حسین کے والد محترم اور سیدہ خاتون جنت کے پیارے شوہر ہیں حضرت علی. لیکن واہ علی، تمہارا دنیا میں تشریف لانا اور حضرت علی کا ولادت ہونا کس انداز میں تھا.
میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی ہی کی ایک ذات ایسی ہے کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ میں بے شک سبحان اللہ. کہاں ہوئی ہے؟ خانہ کعبہ، جس کا ہم اور آپ نے سنا ہوگا حاجیوں سے، جس کا طواف کیا جاتا ہے. جی اور وہ کہتے بھی نا میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ ہو. وہاں کس کی ولادت؟ حضرت علی کی ولادت. لیکن وہاں آج ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی بچے ہوئے ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہیں کوئی بچہ ہوتا ہے کسی ڈاکٹر کے ہاں ہاسپٹل میں ہو جاتا ہے، کہیں کسی دائی کے ہاں پیدا ہوتا ہے. بعض ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے یا دائی کو گھر میں بلا لیا تو گھر میں ہی پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر بچے نے اپنی زبان سے رونا شروع کر دیا تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں میرا بچہ زندہ ہے نا. اور بچہ پیدا ہوتے ہی نہ رو 1-1.5 گھنٹہ تو باپ کا بھی دل دھک دھک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے، دادا بھی پریشان ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ 1 منٹ نہیں لگتا ہے 1000 جگہ کالیں پہنچ جاتی ہیں کہ نہ جانے بچہ کیسا ہوا ہے، مردہ ہے. یہاں تک کہ اگر 1-1.5 گھنٹہ اگر وہ نہ روئے تو انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ بچہ میرا زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. اگر وہ جو ہے اگر آواز نکال کے اور رونا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب رونے لگتا ہے تو آپ کا دل تسلی ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمارا بچہ زندہ ہے. پھر آپ اس کے ہاتھ کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے جسم کے اعضاء کو بھی دیکھتے ہیں کہ صحیح سلامت ہے. لیکن واہ علی تیری عظمت پر میری زندگی قربان، علی کی عظمت پر جو ہے ساری دولتیں قربان. واہ علی تمہاری ولادت کی کیا شان ہے. جب حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے ہیں تو علی نے جو ہے اپنی زبان سے بھی کچھ نہیں بولا اور اپنی آنکھوں کو بند رکھا. ان کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد پریشان ہے کہ آخر میرا بچہ کیوں نہیں بول رہا ہے اور میرا بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا ہے. پورے مکے کے اندر شور مچ گیا کہ خانہ کعبہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو بول نہیں رہا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا ہے. بڑے بڑے طبیبوں کو بلوایا گیا، بڑے بڑے حکیموں کو بلوایا گیا، بڑے بڑے سائنسدان کو بلوایا گیا، بڑے بڑے عقل والوں کو بلوایا گیا. لیکن علی بولے بھی نہیں ہے اور علی نے آنکھیں بھی نہیں کھولی ہے. اپنا ذہن کو حاضر رکھو مسلمانوں. میں آپ کو کون سی بات دینا چاہتا ہوں، حضرت علی نے جو ہے اپنی آنکھوں کو بھی نہیں کھولا، اپنی زبان سے بھی نہیں جو ہے کوئی گفتگو نہیں کری. اور جب اس بات کی خبر میرے آقا کو پہنچتی ہے، میرے رسول کو جب اس چیز کا علم ہوا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوئی کہ ایک بچہ خانہ کعبہ میں ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو بول نہیں رہا ہے، آنکھوں کو نہیں کھول رہا ہے، میرے سرکار خانہ کعبہ میں تشریف لے کر کے گئے. جب میرے آقا خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں تو میرے رسول کو علی نے دیکھا اور فوراً دیکھتے ہی حضرت علی نے اپنی آنکھوں کو بھی کھول دیا اور اپنی زبان سے بھی بولنے لگے اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ. علی کی یہی تمنا تھی کہ دنیا میں جا کر کے جو ہے اگر سب سے پہلے دیدار کروں تو محمد رسول اللہ. بے شک سبحان اللہ. آقا کو دیکھو صحیح بات. کیا عشق تھا کہ سب سے پہلے حضرت علی نے اگر دیدار کیا ہے تو میرے آقا کا دیدار کیا ہے، میرے رسول کو دیکھا. یہ شان تھی، یہ صحابہ کرام کی یہ اتباع تھی، یہ فرما برداری تھی. لیکن یوں ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ علی کی تو وہ شان ہے اور علی نے تو آقا کی اتباع اس انداز میں کی ہے. روایتوں میں پڑھا جاتا ہے جس میں سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے خود لکھا ہے کہ جب حضرت علی اپنی ماں کے شکم میں تھے، حضرت فاطمہ بنت اسد قول ہے کہ حضرت علی جب میرے شکم میں تھے اور کبھی کبھی آقا تشریف لاتے تھے اور جب میں بیٹھی ہوتی تھی
اور جب بیٹھی بیٹھی اور جب آقا تشریف لاتے تھے کبھی کبھی تو میرے شکم میں ایسی حرارت ہوتی تھی، ایسی حرکت ہوتی تھی کہ مجھے جو ہے اٹھنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا، یعنی کہ میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہاں سے ذہن میں یہ دینا چاہتا ہوں حضرات محترم، حضرت علی جب اپنی ماں کے شکم میں تھے تو میرے علی نے جو ہے میرے آقا کی تعظیم ماں کے شکم میں ہی ہوتی تھی۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک رسول کی تعظیم ماں کے شکم میں کی تھی حضرت علی نے۔ بہت صحابہ ہیں، اتباع اور فرما برداری کی لسٹ اور فہرست رکھی جائے تو کافی وقت ہو جائے گا، لیکن مسلمانوں رسول کی سنتوں سے محبت کرو، رسول پاک کے طریقے سے محبت کرو۔ سرکار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حضرات محترم سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والی ساتھ اگر ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ جنہوں نے پوری زندگی جو ہے میرے آقا کی اتباع میں گزار دی اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے طریقے پر انہوں نے جو ہے اپنی پوری زندگی گزار دی، اور یہی چاہا۔ اور جب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے یہ پوچھا تھا، اے میرے غلاموں، اللہ نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی ہے، ان آنکھوں سے دنیا میں دیکھنا کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ تو نبی کے عاشق یہ کہتے تھے، یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، اگر دنیا میں ان آنکھوں سے اگر ہمیں دیکھنا سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو آقا تمہارا دیدار کرنا سب سے زیادہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، تمہارا چہرہ دیکھنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ بے شک تو یہ اتباع تھی، یہ فرما برداری تھی، یہ غلاموں کا عشق تھا، یہ نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے والے غلام تھے۔ اور آپ کو بتاؤ حضرات محترم، جنہوں نے نبی کی سنتوں پر اپنی زندگی کو گزارا، نبی کے طریقے پر جنہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، بے شک حضرات محترم جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا، اس نے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیا، اور جس نے خدا کو راضی کر لیا اس نے سمجھ لو زندگی بھی اس کی سمجھ گئی اور اس کی آخرت بھی سمجھ بے گئی۔ شک بے شک سبحان اللہ، ایک بات میں آپ کو آخری بتا دوں، بہت غلام ہیں، ایک غلام ہے جن کو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ امام مالک وہ جو حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، جن کا مسلک اور جن کے عقائد پر ہم جو ہے حضرات محترم تو مسلک شافعی کے عقائد پر ہے۔ ایک رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں ایک مسلک کے بہت بڑے امام ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اتباع دیکھیے، نبی سے محبت دیکھیے، جب حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کو تشریف لے کر کے جاتے تھے، اور امام مالک کا عشق کیا عشق تھا کہ جنہوں نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے حضرات محترم پوری زندگی مدینہ شریف میں گزار دی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ شریف سے باہر نہیں جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا امام مالک تم مدینے سے کیوں باہر نہیں جاتے؟ تو امام مالک یہ کہتے ہیں مدینے سے باہر میں اس لیے نہیں جاتا، کہیں مدینے سے باہر چلا گیا اور مجھے انتقال ہو گیا، اگر مجھے موت آ گئی تو کیا ہوگا میرا، اس لیے میں نہیں جاتا باہر۔ میں یہ چاہتا ہوں اگر مجھے موت آئے تو محمد کے مدینے میں موت آئے، سبحان اللہ، بے شک آقا کے شہر میں مجھے موت آئے۔ اتباع دیکھیے امام مالک کا دوسرا عشق میں آپ کو بتاؤں، امام مالک جب مدینہ شریف کی گلی کوچوں سے چلا کرتے تھے نا تو در و دیواروں کو چومتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ چومتے تھے۔ آج جو ہے چومنے پر آپ جانتے کہ چومنے کی مخالفت کرنے والے بہت بول رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، چومتے ہیں اور کیوں چومتے ہیں۔
لیکن یہ ان کے مقدر میں نہیں، یہ سنیوں کے مقدر میں ہے، سنیوں کی قسمت میں ہے۔ لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات محترم مدینہ شریف گلی اور کوچوں سے جب گزرا کرتے تھے تو در و دیواروں کو چومتے تھے، اور جب چومتے تھے تو لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا، اے امام مالک تم مدینہ شریف کی گلی کوچوں کو کیوں چومتے ہو؟ تو امام مالک کہتے ہیں میں اس لیے چومتا ہوں کہ کہیں ان در و دیواروں پر میرے آقا نے اپنے ہاتھ رکھا ہوگا، کہیں نبی نے ان کو چھوا ہوگا، کہیں نبی کا لباس اس جو ہے ٹچ ہو گیا ہوگا، کہیں ہوا اتنی تیز چلی ہوگی کہ آقا در و دیوار کے قریب ہوں گے، اور تیز ہوا چلنے پر میرے رسول کے جسم کا لباس در و دیواروں سے ٹچ ہو گیا ہوگا، اس لیے میں جو ہے در و دیواروں کو چومتا ہوں۔ پھر لوگوں نے کہا سن امام مالک سنو، جب آقا چلتے تھے تو در و دیواروں کے قریب نہیں چلتے تھے، بلکہ آقا بیچ میں چلا کرتے تھے، اور آقا کی نگاہ نیچے ہوتی تھی۔ تو امام مالک کہتے ہیں اگر میرے آقا اس طریقے سے چلتے تھے اور ہوائیں کیا ہے تیز نہیں چلتی تھی، اور میں ہاتھ اگر میرے آقا نے نہیں رکھا ہو، لیکن اتنا تو ہے کہ میں اس لیے چومتا ہوں کہ ان در و دیواروں نے میرے محمد کا دیدار تو ضرور کیا، بے شک بے شک آقا کا چہرہ ضرور دیکھا، بے شک اتباع دیکھیے، عشق دیکھیے، فرما برداری دیکھیے۔ لیکن آج ہم اسی اس میں لگے ہوئے ہیں اور اسی مزاج میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آج ہمیں فجر کی فکر نہیں، ظہر کی فکر نہیں۔ انسان اپنے کمانے میں اتنا مصروف ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، وہ دولت انسان کے کوئی کام نہیں آئے گی، ایسی دولت کمانا بیکار ہے۔ نماز ظہر چھوڑ کے اگر دولت کماؤ تو وہ دولت کام نہیں آئے گی۔ نماز چھوڑ کر، عصر کی نماز چھوڑ کر یا مغرب کو چھوڑ کر یا عشاء کی نماز چھوڑ کر کے اگر انسان جو ہے اس دولت کو کمائے تو یاد رکھنا مسلمانوں، یہ دولت کوئی کام نہیں آئے گی۔ وہی دولت کام آئے گی کہ جب انسان کے لیے ضروری ہے اگر اذان کی آواز آئے تو فوراً عبادتوں کی طرف چلا جائے، اگر ظہر کی اذان کی آواز ٹکرائے تو مسجد کی طرف چل دے، عصر کے ٹکرائے تو مسجد کی طرف چل دے، اور مغرب بھی ٹکرائے تو مسجد کی طرف چل دے، اور جو ہے حضرات محترم عشاء کی اذان کی آواز ٹکرائے تو مسجد کی طرف چل دے۔ لیکن آج کون کا معاشرہ یہ ہے کہ مسلمان نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، میرے بھائی نماز کی طرف کیوں نہیں آ رہا، تو بہت معمولی انداز میں یہ کہہ دیتا ہے کہ مولانا مجھے کچھ کام تھا، مجھے کہیں جانا تھا، اور مجھے فلاں کام سے کہیں نکلنا تھا۔ یاد رکھو اپنے ذہن میں اس چیز کو اور فکر کیا کرو، آپ اس طریقے کا بہانہ اپنے دوست کے سامنے پیش کر سکتے ہو اور کسی عالم کے سامنے پیش کر سکتے ہو۔ انتقال کے بعد اگر اللہ تم سے یہ سوال پوچھے گا تو بتاؤ وہاں تمہارا یہ سوال کام آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا، وہاں تمہاری کوئی بات نہیں چلے گی، میں فیکٹری میں جانا تھا یا مجھے دکان پہ جانا تھا، اس وجہ سے میں نے نماز چھوڑ دی۔ ایسی دولت کسی کام کی نہیں ہے، ایسا پیسہ روپیہ کسی کام کا نہیں ہے جو نماز کو چھوڑ کر کے جو کمائے جائے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر اللہ کی عبادت کر کے بندہ مومن دولت کو کمائے گا تو انشاءاللہ اگر ظہر کی نماز پڑھ کے اگر اپنے کام میں لگ جائے گا تو اس کا کام بھی ہوگا اور اثر تک اس کے لیے نامہ اعمال ثواب میں لکھے جائیں گے، اس کے لیے جو ہے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور نماز اثر پڑھ کے اگر مغرب تک چلے گا تب جو ہے حضرات محترم نیکیوں میں لکھی جائیں گی۔ اگر نماز مغرب پڑھے گا اور عشاء تک کسی گفتگو میں نیک کام میں اگر وہ لگ جائے گا تو اس کا کام بھی ہوگا اور اس کے لیے اس کی زندگی میں نامہ اعمال بھی لکھے جائیں گے۔ اس طریقے سے اگر بندہ مومن اپنی زندگی گزارے گا تو اس لیے شاعر اسلام نے کہا ہے کہ خود کر بلندی کو اتنا ہر تقدیر سے پہلے کہ خود خدا چاہے پوچھے کہ بول بندے تیری رضا کیا ہے۔ اگر انسان مومن اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار لے گا اور اپنی رب کی بارگاہ میں
اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا فرمائے گا کہ اللہ تم میرا یہ کام پورا فرما دے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرا ایمان یہ کہتا ہے تو ادھر بندے کے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمنا کو پورا کر دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، آمین ثم آمین۔ یہ اتباع کا نام ہے، یہ فرما برداری کا نام ہے، یہ سنت رسول پر فکر گزار کرنے کا نام ہے۔ مسلمانوں نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارو، نبی کی سنتوں سے فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بے شک اے لوگوں اگر تم مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی فرما برداری کرو۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو تب اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے آئے کہ یا اللہ اس امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب آقا دنیا سے تشریف لے کر کے گئے تو روایت میں پڑھا جاتا ہے کہ حضرت علی نے سرکار کو جب لحد میں اتارا تھا، سرکار کو قبر میں اتارا تھا، تو حضرت علی کا بیان ہے میں نے دیکھا کہ آقا تو ہو ہل رہے تھے، آقا کی زبان کچھ حرارت کر رہی تھی، حضرت علی نے اپنے کان کو لگایا تو دیکھو کہ آقا ہو جو ہل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ جب حضرت علی نے اپنے کانے کو لگایا سرکار کی لہد مبارک میں تو اس وقت بھی یہی آواز آ رہی تھی یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے آئے، جب آقا دنیا سے گئے تب بھی اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے۔ بے شک، لیکن یہ امت کتنی غفلت میں پڑ گئی، کتنے آج زندگی میں اس کو اپنی زندگی کا کچھ بھی احساس تک نہیں ہے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اور یہ فکر نہیں ہے روز محشر کا میدان معلوم ہے ایک سال 50,000 سال کا ہوگا، پا جاتا ہے سورج سبا نیزے تو زمین جو ہے تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے کتنی دوری پر سورج رہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتے، لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں حضرات محترم، ہم اور آپ سب امتوں کے بعد آئے ہیں اور میرے آقا تمام نبیوں کے بعد آئے۔ روز محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یاور و مددگار نہیں ہوگا، ہر انسان کو اپنی اپنی جو ہے حضرات محترم پڑی ہوگی، بلکہ روز محشر تو اتنا بھیانک اور خطرناک ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک بات ہے، بڑا آپ کا عقیدہ مضبوط کر دو، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، خدا سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، خدا ہر چیز کو جانتا ہے۔ خدا اس چیز کو جانتا ہے کہ میرے بندے کے کس کے کون سی کیسے عمل ہے، کون جنت کا حقدار ہے اور کون جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا جانتا ہے اس چیز کو کہ میرے بندے کے کون سے کس کے کیسے ہیں۔ جب خدا اس چیز کو جانتا ہے اور خدا کو معلوم ہے، میرا رب جانتا ہے